السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے چھٹا پارہ مکمل کیا، جس میں سورۃ النساء کا آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ چھٹویں پارے کی شروعات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اور اس قوم کے بعض غلط عقائد کا تذکرہ کیا گیا۔ یہودی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، صلیب پر لٹکا دیا اور قتل کر دیا۔ یہ بھی عیسائی بھی یہی سمجھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غلط عقائد کا، ان کے جو خیالات تھے، اس کا جواب یہاں پر دیا اور فرمایا کہ دراصل وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے صلیب پر لٹکایا۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا، ان لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ ہوا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، پورے یقین کے ساتھ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی بھی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام ایک انصاف پسند حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا اس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا بار بار کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان میں مختلف قسم کے عقیدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ ان میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تینوں ملا کر کے اللہ ہیں۔ اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تم تینوں مل کر کے ایک اللہ اس طرح مت کہا۔ تو اس طرح کے مختلف عقیدے ہیں ان کے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا ایک بہت ہی خراب عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اس امت کے بہت سارے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ اس کو وحدت الوجود کا نظریہ کہا جاتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ اس کو کہا جاتا ہے، اور ان میں وحدت الشہود کا بھی عقیدہ پایا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی کبھار انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے، یعنی یہ شرک ہے، اور یہ بہت سارے مذاہب کا کانسیپٹ ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ لوگ درخت کی بھی عبادت کرتے ہیں، پتھر کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار بیان فرمایا، استوى علی العرش، استوى علی العرش۔ سورہ سجدہ ہم ہر جمعہ بار بار سنتے ہیں،
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو، سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا. اور یہ عرش پر مستوی ہو گیا، استوى علی العرش، اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں. تو اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ یہ بہت ہی آسان جواب اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. عرش پر اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، یا لیٹ کر ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، یہی ہمیں قرآن میں کہا گیا اور احادیث میں بتلایا گیا. اس کے علاوہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر صبح یعنی تہجد کے وقت، فجر سے پہلے، اللہ رب العالمین آسمانی جو دنیا ہے، دنیا کا جو آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ رب العالمین آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھے مانگنے والا میں اس کو دوں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں. اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے. یہ حدیث ہم کو ملتی ہے. اللہ رب العالمین عرش پر سے پہلے آسمان پر کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتا ہے، یہ بتایا گیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں بتایا گیا. اب تیسری بات، کیا اللہ رب العالمین دنیا میں آتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں نہیں آتا. نہ ہی اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس دنیا میں آتا ہے. اگر کوئی اس کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، تو پھر یہ شرک ہو گیا. تو جو لوگ پتھروں کی، درختوں کی یا دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان کا بھی وہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. تو غرض یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی، جو لڑکی ہوتی ہے، چھوٹی سی لڑکی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے بتاؤ. تو اس لڑکی نے بس آسمان کی طرف انگلی بتایا، صرف انگلی کا اشارہ اس نے کیا آسمان کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکی مومنہ ہے، یہ لڑکی مومنہ ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. بہت سارے مسلمانوں میں غلط عقیدہ پایا جا رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. انہیں بہت سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، دنیا میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین ادھر نہیں ہے. وہ دلیل دیتے ہیں قرآن مجید کی بعض آیات سے. ایک آیت ہے سورہ قاف کی، اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ نَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انسان کی جو شہرگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم انسان کی. تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، اللہ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے العلو. علو کا مطلب ہوتا ہے اونچائی. تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے اوپر ہے، اونچائی پر ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نیچے نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا، اس کی وجہ سے عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا اوتار ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارا ہو کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کسی انسان کی شکل میں، کسی انسان کے اوتار میں اللہ رب العالمین آتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. جب سے یہ عقیدہ یہودیوں میں آیا، یہودی گمراہ ہو گئے، عیسائیوں میں آیا، عیسائی گمراہ ہو گئے. اس کے بعد سے اور بھی جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی عقیدہ پایا جاتا ہے، اس لیے سارے مذاہب گمراہ ہو گئے شرکی گمراہیوں میں. اس کے بعد اس بارے میں، اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے ایمان، اے اہل کتاب،
اللہ رب العالمین نے یہاں پر عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا لا تغلو فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے تعلق سے بتاتے ہو تو سچی سچی بات بتاؤ۔ اب ان لوگوں نے بہت سا غلو کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان لوگوں نے اتنا غلو کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، نبی کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا، تو ایک بہت بڑا غلو ہو گیا۔ تو اس طرح سے آج ہماری امت میں اگر ہم دیکھیں تو اس امت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نعوذ باللہ مسلمانوں میں کتنے غلط عقائد ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، فرمایا اللہ نے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے صرف دنیا میں بھلائی ہی پہنچتی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی، کتنی پریشانیاں آئیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست زخمی ہو گئے، بہت ہی جو ہے آپ کی پیشانی پر جو ہے نا چوٹ لگی اور پیشانی سے خون بہنے لگا، آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے نا غالب الغیب تو نہیں تھے، اگر ہوتے، ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں لوگ جو ہے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حفاظ صحابہ کو جو حافظ قرآن تھے، 40 حفاظ صحابہ کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، تو ان لوگوں نے دھوکہ دے کر ان 40 حفاظ صحابہ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ اس طرح سے ان لوگوں نے ان 40 حفاظ صحابہ کو جو ہے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز میں ان پر لعنت بھیجی۔ تو یہاں پر دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، غیب کے جاننے والے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 صحابہ کو بھیجتے کیوں؟ 40 صحابہ پورے حفاظ تھے، قرآن کے ماہر تھے، ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خواہ جو ہے قتل ہو جانے کے لیے بھیج دیتے؟ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تو مسلمان دین کے معاملے میں جو غلو سے کام لیتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو یا صحابہ کرام کے تعلق سے ہو یا پھر اولیاء اللہ کے تعلق سے ہو، کسی کے تعلق سے دین میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جب دین میں غلو آ جاتا ہے تو پھر وہیں سے جو ہے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ جس کو جتنا مقام و مرتبہ دینا ہے اتنا ہی مقام و مرتبہ دینا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا کہتے ہیں، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کو دیکھنا یہ اس دنیا میں جو ہے ہوگا نہیں، کسی سے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو دیکھنا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں، یعنی اس جب دنیا ہے اس دنیا میں اس زندگی میں کوئی بھی جو ہے نگاہ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیں گے کب اللہ رب العالمین کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین بندوں سے کہے گا کیا آپ لوگ مطمئن ہیں، کیا آپ لوگ خوش ہیں؟ تو بندے کہیں گے کہ ہاں، تو اللہ رب العالمین تب جو ہے اپنے اوپر سے جو ہے اپنے درمیان بندوں کے جو لوگ جنت میں ہیں اور اپنے درمیان جو پردہ ہے اللہ رب العالمین اس پردے کو ہٹا دے گا، تو بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، تو اس کے بعد پھر بندوں کو جو ہے کسی اور چیز کی جو ہے خواہش نہیں ہوگی۔ تو غرض یہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہی مخلوقات اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات چیت کی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا لن ترانی کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کی رات میں بالکل قریب گئے، بالکل قریب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بات چیت کی لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے عقائد میں غلو جب آنے لگتا ہے تو یہ غلو انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے یا اولیاء اللہ کے تعلق سے جو لوگ بتاتے ہیں اور اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں جتنا بتلایا گیا قرآن اور حدیث میں اتنا ہی جو ہے ہمیں کہنا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ ہے. اس سورت کا نام جو المائدہ ہے اس کا معنی ہے دسترخوان. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بہت ساری چیزیں، حلال چیزیں اور حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ کون سے جانور انسانوں کے لیے حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں، اور مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے اس سورت میں تذکرہ فرمایا. اس سورت کی جو آیت ہے، ایک آیت اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جو نازل ہوئی یہ اسلام ہمارا جو دین ہے اس دین کو مکمل کرنے کے لیے نازل ہوئی. اس طرح کی آیت پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت پر نازل نہیں ہوئی، کسی بھی کتاب میں اس طرح کی آیت نازل نہیں ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے جو ہے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر اس طرح کی آیت ہماری امت میں نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن جو ہے خوشیاں مناتے. تو یہ بات جو ہے اس یہودی نے بتائی. تو غرض یہ کہ جو بھی اسلام میں یعنی اس آیت سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا بس وہی دین ہے. اب اس آیت کے نزول کے بعد اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بھی ایک نئی چیز اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو وہاں پر مکمل کر دیا. اگر کوئی آدمی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے یا عبادت کی جو لوگوں کو حکم دیتا ہے تو اس کو دلیل دینا پڑے گا. اگر دلیل نہیں ہے تو کسی بھی عبادت کے لیے وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد یہاں پر جیسا کہ جانوروں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کچھ جانور حلال ہیں اور کچھ جانور حرام ہیں. تو جانور جو حرام ہیں صرف وہی جانور حرام ہیں جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا کہ یہ جانور حرام ہیں. بقیہ جتنے بھی جانور ہیں سب حلال. کچھ جانور یہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت نے حرام قرار دیا، بقیہ سارے جانور حلال ہیں. ہمارے مسلمانوں میں بعض علاقوں میں اور بعض مسلمانوں میں غلط عقائد پائے جاتے ہیں، خصوصاً گائے کے گوشت کے تعلق سے، کہ ہم دیکھتے ہیں ادھر کہ لوگ کھائیں گے تو سمجھتے ہیں کہ اس سے جن لگ جائے گا، اس میں جو شیطان ہوتا ہے، یہ کھائیں تو جو ہے گھر کے لوگوں پر جو ہے سایہ، اس طرح کی غلط سلط باتیں. بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر گوشت کھانے والا ہے تو اس کو گھر پر کرائے کے لیے بھی گھر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس سے جو شیطان آ جاتا ہے، جن آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین جس چیز کو حلال قرار دے اس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین جس چیز کو حرام قرار دے تو اس میں جو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں جو ہے ہمیشہ بٹھا کر رکھنی چاہیے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم اچھی طرح سے وضو کر لو. وضو کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مختصر طور پر اور جو بنیادی جو ارکان ہیں وضو کے اس کا تذکرہ فرمایا. فاغسلوا وجوہکم، آپ اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہماری کوہنی ہوتی ہے یہاں تک دھو لو. اور پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور جو ٹخنا ہوتا ہے
یہاں تک جو ہے اپنے جو ہے پیروں کو دھو لو، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو وضو کا جو طریقہ بتایا گیا، اس میں جو ہے جب کبھی ہم وضو کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، کبھی چہرے کا کوئی حصہ جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے، کبھی جو ہے ہاتھ کا کوئی حصہ کونی کے پاس جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے، کبھی پیر جلدی جلدی دھونے لگتے ہیں تو ایڑی کے پاس کا حصہ جو سوکھا ہو جاتا ہے، تو وضو ہی صحیح نہیں ہوا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے، شرط ہے، تو شرط کے بغیر جو ہے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے وضو کرتے ہوئے ہمیں پورے دھیان کے ساتھ اچھی طرح سے اعضاء کو دھل کر کے جو ہے وضو کرنا چاہیے۔ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے یا بیمار ہے، اس طرح کی بات اگر ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک آپشن بھی رکھا ہے کہ آپ تیمم کر لو، اچھے پاک مٹی سے جو ہے تیمم کر لو، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے بتائی، فرمایا اللہ رب العالمین نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس بات کو ہمارے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا ہم شرک نہ کریں۔ انسان شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا خالدین فیہا ابدا۔ ابدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم میں، یہ اللہ رب العالمین نے بار بار بیان فرمایا۔ تو غرض یہ کہ شرک کے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچ کر کے بالکل اچھی طرح جو ہے توحید پر جو ہے زندگی گزارنا چاہیے، ورنہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان کا جو ہے باعث بن سکتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔